بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بڑی رحمت، کامیابی یا آسانی سے پہلے اپنے بندے کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جنہیں اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اگر آپ اس وقت مسلسل آزمائشوں، پریشانیوں یا خاموشی کے دور سے گزر رہے ہیں تو ممکن ہے حقیقت وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ ایسا تیار کر رہا ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں اور ہم کیسے پہچانیں کہ یہ صرف آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبری کا آغاز۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان اہم نشانیوں پر بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی اس وقت آپ کی زندگی میں موجود ہو اور یہی بات آپ کے دل میں نئی امید اور اللہ پر مضبوط بھروسہ پیدا کر دے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے خیر، بلندی یا کوئی بڑی نعمت مقدر فرماتا ہے تو بعض اوقات اس سے پہلے آزمائشوں کا دور آتا ہے۔ اچانک مشکلات بڑھنے لگتی ہیں، دل پریشان رہتا ہے، معاملات بگڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش ایمان والوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ البتہ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اسلام میں یہ کہنا درست نہیں کہ ہر مشکل لازماً اس بات کی نشانی ہے کہ بہت بڑی کامیابی آنے والی ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آزمائش کبھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، کبھی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور کبھی بندے کو اللہ کی طرف زیادہ جھکانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت مشکلات سے گزر رہے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کو معمول بنائیں، دعا مانگیں اور صبر اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تھکن، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے مشکل وقت میں اللہ سے بدگمان ہونے کے بجائے اس پر بھروسہ رکھیں۔ ممکن ہے یہی آزمائش آپ کی اصلاح، آپ کے درجات کی بلندی اور اللہ کی خاص رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور جو شخص صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص فضل فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ وہی شخص جو پہلے عبادت میں سستی محسوس کرتا تھا، اچانک نماز، دعا، ذکر اور تلاوت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ گناہوں سے پہلے جیسی لذت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی انسان اپنی طاقت سے پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کی توفیق اور ہدایت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کی بے مقصد مصروفیات پہلے جیسی کشش نہیں رکھتی اور دل بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس نعمت کی قدر کریں۔ بہت سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی اصل کامیابی اس کے دل کا اپنے رب سے جڑ جانا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے، کبھی عبادت میں سستی آ جانا یا دل کا اداس ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان میں کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ وہ نماز، دعا اور استغفار کو جاری رکھے۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، حلال و حرام کی فکر پیدا کر دی ہے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کیفیت کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اسے مزید مضبوط کریں، کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت اور خیر کے مزید دروازے کھول دیتا ہے۔
اسی لیے اپنے دل کی اس تبدیلی کی حفاظت کریں، نیک صحبت اختیار کریں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات اسے ایسے حالات سے گزارتا ہے جہاں ہر ظاہری سہارا کمزور دکھائی دیتا ہے۔ روزگار کے مسائل، گھریلو پریشانیاں، بیماری، مالی تنگی یا زندگی کی دوسری آزمائشیں انسان کو گھیر لیتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر بندے کے دل میں یہ یقین باقی رہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا تو یہ ایمان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا انسان ہر مشکل کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے زیادہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتیں اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی آپ کا دل اللہ سے بدگمان ہونے کے بجائے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کیفیت کی قدر کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ اصل طاقت حالات کی آسانی میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ قائم رکھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بے مقصد آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت، خیر اور سبق ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ اس لیے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، دعا اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنے رب پر سچا بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب بندہ ہر حال میں اپنے رب سے وابستہ رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی ہر مشکل عارضی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور ہر دن اپنے رب کے مزید قریب ہونے کی فکر کرتا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے اور اس پر توکل کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ مناسب وقت پر انہیں ایسی کامیابی، آسانی اور اجر عطا فرماتا ہے جو ان کے تمام صبر کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات انسان مہینوں بلکہ سالوں تک اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا رہتا ہے، لیکن بظاہر اسے کوئی جواب نظر نہیں آتا۔ ایسے میں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی یا اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ لیکن ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی مخلص دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز فوراً مل جائے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ سوچئے، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ جس چیز کے لیے ہم بے حد بے چین تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ اگر وہ فوراً مل جاتی تو شاید ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال، مستقبل اور مصلحت کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اسی لیے وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اگر آپ اس وقت مسلسل دعا کر رہے ہیں اور حالات ابھی تک نہیں بدلے تو دعا چھوڑنے کے بجائے اپنے یقین کو مزید مضبوط کریں۔ نماز، استغفار اور اللہ پر توکل کو جاری رکھیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی دیر سے نہیں آتی بلکہ ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ ہمارا کام دعا کرنا، صبر کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، جبکہ فیصلہ اور وقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ آپ کی آواز بھی سن رہا ہے اور آپ کے لیے بہترین فیصلہ بھی کر رہا ہے۔
یہی یقین ایک مومن کو ہر مشکل میں مضبوط رکھتا ہے۔ نمبر 5، دنیا کی بے مقصد چیزوں سے دل اچٹنے لگنا۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جن چیزوں میں پہلے بہت خوشی ملتی تھی، اب وہی چیزیں دل کو مطمئن نہیں کرتی۔ فضول محفلیں، بے مقصد گفتگو، گناہوں والی عادتیں یا صرف دنیا کی دوڑ میں لگے رہنا پہلے جیسا سکون نہیں دیتا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے انسان کسی اور مقصد کی تلاش میں ہو۔ اگر یہ تبدیلی آپ کے اندر آ رہی ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دنیا کی وقتی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف متوجہ کر رہا ہو، کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو دنیا کی چمک دمک خود بخود اپنی کشش کھونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام دنیا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دل کا تعلق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا وقت زیادہ اچھے کاموں، عبادت، والدین کی خدمت، حلال روزی اور نیک صحبت میں گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی کیفیت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسے مزید مضبوط کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کرنا درست نہیں۔ اسلام ہمیں توازن کا درس دیتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کریں، حلال رزق کمائیں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند بنیں، مگر دل کو دنیا کا غلام نہ بنائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے مزید ہدایت مانگیں اور اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہیں۔ یہی تبدیلی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 6، سخت حالات کے باوجود دل میں عجیب سا سکون محسوس ہونا۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مالی مسائل ختم نہیں ہوتے، بیماری اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، دعاؤں کا انتظار جاری رہتا ہے اور بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان سب کے باوجود دل میں ایک عجیب سا سکون رہتا ہے۔ انسان خود بھی سوچتا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود میں اندر سے اتنا مطمئن کیوں ہوں؟ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ یہ سکون حالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ظاہری حالات تو مشکل ہوتے ہیں، مگر دل پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کو ایسے وقت میں مضبوط کرتا ہے جب وہ سب سے زیادہ کمزور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی سکون انہیں مایوسی سے بچاتا ہے اور امید کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے اپنے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھیں۔ البتہ اس سکون کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی جاری رکھیں۔ دعا، نماز، استغفار اور حلال کوشش کو کبھی نہ چھوڑیں۔ صرف یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ اب سب خود بخود ہو جائے گا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ مومن اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے اور اپنی جائز کوشش بھی جاری رکھتا ہے۔ اگر مشکل وقت میں بھی آپ کا دل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اندر سے امید زندہ رہتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنا سکون عطا کر دے اسے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی مکمل طور پر توڑ نہیں سکتی۔ نمبر 7، دل میں یہ مضبوط احساس پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالے گا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ بھی نہیں بدلتا، حالات وہی ہوتے ہیں
مشکلات بھی موجود رہتی ہیں اور دعا کا انتظار بھی جاری ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود دل کے اندر ایک مضبوط یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا اور میرے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ یہ احساس کسی ظاہری ثبوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان اور حسن ظن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اس کا رب کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسی لیے وہ مایوسی کے بجائے امید کو اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر آج حالات مشکل ہیں تو کل اللہ تعالیٰ انہیں آسان بھی کر سکتا ہے۔ یہی امید انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتی ہے اور اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ صرف دل میں اچھا احساس ہونا اس بات کی قطعی دلیل نہیں کہ فلاں نعمت ضرور اسی طرح ملے گی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں، دعا کریں، حلال اسباب اختیار کریں اور پھر اس کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے دل میں بار بار یہ احساس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کرے گا، تو اس امید کو مضبوط رکھیں۔ شیطان ہمیشہ مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے کبھی نا امید ہونے سے منع فرماتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں دعا کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب اس کی رحمت آتی ہے تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی مضبوط امید اور اللہ پر حسن ظن ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے مضبوط فرما، ہماری پریشانیاں دور کر، ہمیں صبر، ہدایت اور حلال رزق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔